نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آیت نمبر 266 تک لاسٹ سیشن میں ہم نے الحمدللہ کر لیا تھا۔ یہاں پہ بات صدقہ خیرات یا بیسکلی ڈونیشن کی اور ہر فارم میں جس فارم میں بھی ہوتی ہے وہ باتیں آ رہی ہیں آگے، اور پیچھے سے یہی سبجیکٹ ٹاپک وہی چل رہا ہے تقریباً آیت نمبر 274 تک اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور پھر آگے اس کے بعد سے شراب کے جو احکامات ہیں وہ میرا خیال ہے شروع ہو جائیں گے۔ اینی ویز، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم، اے لوگوں جو ایمان لائے، انفقوا خرچ کرو من الطیبات پاک میں سے، اپنے پاک مال میں سے۔ یہ من الطیبات ہے یا من طیبات ہے؟ من طیبات ہے، من الطیبات اگر پڑھ رہے ہو تو پڑھتے ہوئے آپ اس کو جوڑنے کے کنٹینیوشن کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں لفظ من ہے، اسی لیے دیکھیں طیبات ہی ہے، آگے تا کے نیچے زیر وہ کیونکہ من ہے تو اس وجہ سے ہی آ رہا ہے حرف جر کی وجہ سے۔ تو پاک مال میں سے خرچ کرو اپنے، ما کسب تم جو تم نے رزق حلال کمایا ہے، یہ مراد ہے کہ جو محنت کر کے حلال کمایا اس پاک مال میں سے خرچ کرو، اور مما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ اللہ نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ کھیتی باڑی بھی مراد ہے اس سے، اور جو کیونکہ اصل میں جو فرسٹ آف آل جو ایگریکلچر پروڈیوس ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کی جگہ عشر ہوتا ہے، عشر کا اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں سارے، تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن اصل علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ اور وہ تو ایک چیز ویسی فرض ہے، یہ ایڈیشنل صدقات کی بات ہو رہی ہے، ایڈیشنل اس کے اوپر سے جو دیا جائے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نہ قصد کرو بری چیز کا۔ تیمم کہتے ہیں قصد کرنے کو، تیمم کو بھی تیمم اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ اس سے قصد کرتے ہیں وضو کے آلٹرنیٹ ڈھونڈنے کے لیے۔ جی ہاں قصد، ہاں ارادہ، یا ہاں ارادہ، جی ایسے ہی کہہ سکتے ہیں، کوشش بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں تو نہ کوشش کرو یا ارادہ کرو خبیث چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون جو خرچ کرتے ہو تم، ولستم جی کس کا قصد، میں نے قاف صاد دال، قصد کرنا اردو کا ورڈ ہے، جیسے قصد کرتے ہیں نا کسی چیز کے لیے، کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ ڈالتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ تیمم کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو اسی لیے تیمموا، نہ کرو ایسا، قصد نہ کرو ایسا، ارادہ نہ کرو، ایسی کوشش نہ کرو جو خبیث مال کے لیے، خبیث کام کے لیے، بری چیز کے لیے، جو تم خرچ بھی کر رہے ہو، نہیں وہ اچھے کام میں خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور نہیں ہو تم اس کو لینے والے مگر یہ کہ اپنا ہی نقصان کرو گے۔ ایک منٹ اخذ یاخذ تو پکڑنا، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ رک جائے گا۔ اچھا، تغمزو کا مطلب کیا تھا؟ آنکھیں بند کرنا، یعنی آنکھیں بند کر کے نہ لو، بِآخِذِی آ رہا ہے نا، وَلَسْتُمْ بِآخِذِی، تم اس کو لینے والے مت بنو، مگر یعنی آنکھیں بند کر کے لینے والے نہ بنو، تحقیق کے بغیر۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بڑا غنی اور حمید ہے، کیونکہ ظاہر ہے ید العلیٰ خیر من الید السفلی، نہیں اچھا یہ تو اس کا مطلب یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، لیکن وہ آتا ہے نا دائیں ہاتھ دے اور بائیں کو نہ پتہ لگے تو چھپا۔ الشیطان یعیدکم الکفر، فقر، سوری، الشیطان یعیدکم الفقر، مطلب شیطان جو ہے یہ تمہیں نہیں، فقر یعنی فقیری، یعنی وہ
وہ تمہارے کو وہ تمہیں اس کو دکھائے گا، فقیری دکھائے گا ان دا سینس، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ تمہارے دل میں وسوسہ یہ ڈالے گا کہ مال خرچ کرنے سے تم غریب ہوگے، پیسہ جائے گا، غریبی آئے گی، فقر و فاقہ ہوگا. تو شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ تمہیں یہ پورٹرے کرے گا، فقر کو پورٹرے کرے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم لوگوں کو آرڈر دے گا، حکم دے گا فحاشی کا یا برے کام کا. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، اور اللہ تمہیں جو مغفرت دے گا، دینے والا ہوگا اس میں سے، منہ اس میں سے، اور وفضلاً یعنی جو خرچ کیا ہے اب اللہ اس کے اوپر تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا، اور پھر فضل اس سے بڑھا کر، بھئی پیچھے آ رہے نا دگنا تگنا. چیز جو شیطان منع کرے گا کہ فقیر ہوگی، لیکن وہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں، وہ اللہ کی راہ میں نہ خرچو ورنہ فقیر ہو جاؤ گے. نہیں وہ وسوسہ یہ آ رہا ہے کہ یار میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو میرا مال تو کم ہو رہا ہے نا، ٹیکنیکلی میرے جیب سے تو کم ہو رہا ہے نا، تو آپ کے دماغ میں یہ ڈال رہا ہے یہ تو تم فقیری ہو جائے گی، تم غریب ہو جاؤ گے اس سے. تو واللہ واسع علیم، اللہ اور اللہ تعالیٰ بڑا وسیع اور علیم ہے. یہ واللہ یعدکم کا کیا مطلب ہے؟ یعدکم یہ مطلب اس سے ٹیکنیکلی یہ ورڈ اعادہ کرنے سے ہی نکلا ہے، لیکن یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں دکھائے گا اس کو، فقر کو بڑھا چڑھا کر، اور جو اللہ ہوگا وہ تمہارے سامنے مغفرت کو بڑھا چڑھا کر دکھلائے گا، تمہارے کو یہ نظر آئے گا. یعنی یعدکم کا مطلب اس میں یہ ہوگا کہ اللہ بڑھا کے دکھائے گا. اللہ نہیں نہیں واللہ یعدکم، یہ تو اللہ کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ، اور اللہ جی مغفرت اور فضل. اچھا ہاں، واللہ یعدکم، اوپر بھی یعدکم آیا اور یہاں بھی یہاں شیطان کے ساتھ آیا. اور اللہ مطلب یہ دیکھیں یہ اصل میں ہے وعدہ سے لفظ نکلا ہے، ٹھیک ہے. اب ہوا کیا ہے یہاں پہ، کیونکہ 2-3 الفابیٹس گرے ہوئے ہیں، یہ بیچ میں واو بھی گرا ہوا ہے کیونکہ وہ یعیدو کی وجہ سے، تو وہ اس لیے شاید کنفیوژن ہوا. اچھا جو شیطان ہے یہ تمہارے کو اس طرح کا پرومس کر رہا ہے کہ فقر آئے گا اور تمہیں آرڈر دے رہا ہے فحاشی کا، اور اللہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے مغفرت کا اور اپنے فضل کا. جی ٹھیک ہے، سب ساتھ ہی ہیں نا. شیطان کہہ رہا ہے نیچے اللہ کا، نیچے اللہ کا اس کے اگینسٹ جو بات اللہ کر رہا ہے وہ بات ہو رہی ہے. اس لیے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جس کو بھی وہ چاہے، اور ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کسی کو بھی دی اس نے عطا کی، عطا یاتی کہتا ہوں دینے کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا. تو یہ جس کسی کو بھی اس نے حکمت دی، فقط پس تحقیق یا شورلی، اوتیا خیرن کثیرا، وہ اسے دی گئی بہترین بہت زیادہ خیر، کثیر مطلب ایمپل بہت زیادہ دی گئی اس کو، بہت اچھی زیادہ بھلائی دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں یاد رکھتے مگر عقل رکھنے والے، اولو الالباب عقل رکھنے والے. ایک ہوتا ہے ذکر، یہاں ذکر ذکر یذکرو، اس کو بولتے ہیں ثلاثی مجرد، 3 الفابیٹس ہیں نا، یہ لفظ ہے ذکر یذکرو. یہاں پہ یہ ہوتا ہے وہ خالی لازم سے متعدی میں لے جاتا ہے. بہرحال اس کا مطلب یہی ہے کہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر صرف عقل رکھنے والے ہی. ذکر مراد نہیں، یذکر الگ لفظ ہے. اچھا وما انفقتم من نفقۃ، اور نہیں خرچ کرتے تم نفقہ میں سے، او نظر تم من نظر، یا نظر جو تم دیتے ہو، من نظر نظر میں سے، جو نظر کے بھی کوئی ہوتا ہے نا، اگر نظر مان لی میرے ساتھ یہ ہوا تو میں اتنے پیسے دوں گا، ڈونیشن کروں گا یا جو بھی، تو وہ دیتے ہو پہلے. ہاں تو کوئی بھی نہ تم خرچ کرتے ہو یا تم نظر جو مانی ہے وہ دیتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہوتا ہے اسے. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے مددگار ظالموں کا. کوئی نفقہ ہی مراد ہے، نفقہ کہتے ہیں خرچ کرنے کو، مال و متاع کو. نہیں انصار نصر ینصر، انصار ہے نا، انصار مددگار کو کہتے ہیں نا. دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے، کہیں پہ ماں کا لفظ کیا کے معنی میں آتا ہے، کہیں کہیں جو کے یا اس کو موصولہ کے معنی میں بھی آتا ہے. کدھر؟ وما انفقتم، ہاں اور کیا
अच्छा इसमें क्या नहीं है? نہیں خرچ کرتے وما مال اور جو یہ ہوا وما نہیں میں سوال نہیں سمجھا آپ کیا پوچھ رہے ہیں. نہیں ماں کا مطلب ایسے کیا ہوتا نا کیا جی جی ایسے ہی ہوتا ہے. اس میں کیا مطلب ہے اور کیا اصل میں نہیں یہاں پہ مطلب ہے نہیں نیگیٹو میننگ میں ہے. اور نہیں اچھا نہیں یاد کرتے مگر اولو الالباب عقل رکھنے والے. ماں اور من ماں جو ہے یہ من کی طرح بھی ہوتا ہے. من اور ماں سیم ورڈ کے میننگ میں بھی آتا ہے اور ماں جو ہے وہ لا کے میننگ میں بھی آتا ہے. ماں دونوں کے میننگ میں آتا ہے. ماں کو آپ لا کے فارم میں ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں کبھی کبھار اور کبھی من کے ٹرانسلیشن بھی, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر آپ اس کو یہاں من کی ٹرانسلیشن میں کرتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں مگر عقل رکھنے والے, ہو سکتا ہے ترجمہ مگر صحیح بیٹھے گا اس طرح جب آپ اس کو نہیں کے ترجمے میں کریں گے, اور کہیں کہیں بالکل ہی بدل جائے گا اس سے ترجمہ تو وہ مناسب نہیں ہوگا. اور نہیں جی وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم میں بھی یہی ہے اور نہیں, یہ دونوں جگہ پہ نہیں کے میننگ میں ہی آ رہا ہے. مجھے جو یاد آ رہا ہے نا ایک چیز وہ یہ آ رہی ہے غالباً یہ اس کا تعلق جو ہے نا فعل ورب اور ناؤن سے ہے ماں کا تعلق. اب یہاں پہ یہ کیونکہ ورب کے سے پہلے آ رہا ہے نا یذکروا انفقتم, یہ وربز ہیں نا, تو وہ شاید اس وجہ سے جب ورب کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو وہ نا کے میننگ میں ہوتا ہے. مجھے ایسے یاد آ رہا ہے بٹ آئی ایم ناٹ شیور, تو اس کو رہنے دیں. مجھے شاید ایسے یاد آ رہا ہے کہ اس وجہ سے جب ورب ہوتا ہے تو وہ نہ ہی کے میننگ میں ہوتا ہے. بہرحال یہاں پہ ایسے ہی ہے میننگ. اینی ویز اچھا یعلمون وما للظالمین من انصار, اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی بھی مددگار میں سے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم دکھاؤ اپنے صدقات کو یعنی کہ اوپنلی دکھا کے دو تو فنعما ہی, تو صحیح ہے بہتر ہے وہ بھی. وَإِن تُخْفُوهَا, اور اگر چھپا کے دو تو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, چھپا کر اسے, اور وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, اور فقراء کو دو پھر اسے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, پس وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِكُمْ, اور تمہارے پر سے تمہاری گناہوں کو مٹایا جائے گا. یکفر کا مطلب ہے مٹانا, کفارہ بھی اسی سے نکلا ہے. کفارے کا مطلب یہی ہے کہ مٹانا. یکفر مٹایا, عنکم تم میں سے, من سیئاتکم تمہاری سیئہ برائی گناہ, سیئت گناہ کہتے ہیں, سیئہ گناہ کو کہتے ہیں. یعنی کہ اگر دکھا کے بھی صدقہ دو اور چھپا کے بھی دو, دکھا کے بھی دو تو صحیح ہے بہتر ہے, لیکن اگر چھپا کے دو تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ بات ہو رہی ہے. وہ آتا ہے نا دائیں ہاتھ کو دو اور بائیں کو پتہ نہ لگے. لیکن دوسرے کو انکریج کرنے کے لیے کبھی کبھی دکھا کے بھی دینا پڑتا ہے نا تاکہ دوسروں کو وہ وہاں اس جی 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 نہیں, اور نیت کے علاوہ بھی حضرات فرماتے ہیں جو فرائض ہے نا اسلام کے اندر, جو فرض نماز ہے یا جو زکوٰۃ ہے یا حج ہے, وہ آپ علی اعلان دکھا کے دیں, دکھا کے کریں, کیونکہ یہ فرض ہے اور اس میں دوسرے کو بھی آپ نے موٹیویشن دینی ہے کہ یہ تو فرض ہے, اس پہ تو دوسرے کے وہ نہیں. ہاں نفلی صدقہ جو ہے اس کو جتنا چھپا کے دے سکتے ہیں دے, اس پہ جتنا اس کو نہ بتا کے دیا, جتنے نفل پڑھنے ہیں پڑھیں, وہ خاموشی سے چپ چاپ اکیلے میں پڑھیں. لیکن فرض نماز علی اعلان اذان کر کے اسی لیے ہے نا, دکھا کے دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے. لیکن اگر کسی کی طاقت نہیں ہے اتنی خرچ کرنے کی وہ تو پھر فقیر میں آ گیا نا, وہ تو پھر لینے والا بن گیا. اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے, حج پہ جا رہا ہے دکھا کر اور دکھاوا کر رہا ہے تو یہ بھی مطلب نہیں, میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ایکچولی دکھاوا کر رہا ہے. میرا مطلب یہ کہ اب حج پہ ظاہر ہے کوئی چھپ کے ویسے ہی نہیں جا سکتا, تو سب کو پتہ لگ ہی جائے گا یہ ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ نماز اور زکوٰۃ پہ زیادہ اپلیکیبل ہے کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میں علی اعلان سب کو بے شک بتا کے دے رہا ہوں, یہ بھائی میرے پر زکوٰۃ ڈیو ہے تو میں دے رہا ہوں, کیونکہ زکوٰۃ تو لازم ہے دینا. لیکن جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو نا مطلب لینے کی بات کر رہے ہیں, جو مطلب دینے والا بھی اگر کسی کو بتا کر دے رہا ہے تو اس کی وہ مطلب اس کی عزت نفس نہیں, اس کو میں نہیں کہہ رہا بتا کر دے رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو زیادہ کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. جو فرض والے فرائض کے معاملات جتنے بھی ہیں, بس یہ بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہ آیا نا اگر وہ دکھا کے بھی دے رہے ہیں تو فنعما ہی, یہ تو اللہ نے فرمایا نا ساتھ میں کہ وہ بھی صحیح ہے. تو زکوٰۃ دکھا کر کیسے دے, مطلب دکھا کر مطلب میں نے آپ کو بتایا یہ میں اس کو زکوٰۃ دینے جا رہا ہوں,
دکھا کے ہو گیا نا. اگر میں فلاں آدمی کو زکوٰۃ دینے جا رہا ہوں، یا میں یہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے ان کو کہا کہ میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھو یہ میں نے اس کو 1000 روپے یا $1000 جو بھی ہے یہ میرے زکوٰۃ کے ڈیو تھے، میں اس کو دے رہا ہوں. اس سے کیا ہوگا، جس جو سن رہا ہے اس کو بھی ذرا سی شاید گلٹ آئے کہ یار ارے میرے بھی تو ڈیو بنتے ہیں، میرے اوپر بھی ہے، میں بھی دے دوں. نفلی جب دے رہا ہوں جو زکوٰۃ نہیں ہے، جو فرض نہیں ہے، وہ میں چھپا کے دوں، وہ ایسے دوں کہ دوسرے کو پتہ نہ لگے. یا تو آپ آپس میں دوستوں میں بات کرتے نا، جیسے رمضان میں بھائی ابھی جو ہے کہ زکوٰۃ دینا تو تذکرہ کر دیں، بتا دیں بھائی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اس طرح. ہاں یہ وہی تاکہ لوگوں کو اب یہ نہیں کہ ایکس وائی زیڈ کو جا کے دینا، میں نے زکوٰۃ دینی ہے. ویسے نماز تو خیر ویسے یہاں پر حج کے بعد پرسنلی میں تو اللہ روز اس لیے بھی پڑھتا ہوں تاکہ یہ گورے بھی دیکھیں. اس سے ان کو وہ ملتی ہے نا، شے ملتی ہے کہ یار یہ کیا سوال جواب. لیکن پارکنگ غلط نہ کریں، یہ یاد رکھیں، پارکنگ نہ غلط کریں. کیا چلا ہائی وے پہ مطلب ایسی جگہ نہیں کہ وہ جو کسی راستہ کو خراب کرے گا سائڈ پہ، یہ نہیں کہ بیچ روڈ پہ پڑا ہوئی. نہیں سائڈ پہ پارک کر کے کہیں سائڈ واک کے اوپر کھڑے ہو کے، ویسے تو پڑھنی پڑتی ہے. آپ بیچ میں کہیں بھی نکلیں گے. عام طور پہ جو ادب ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے راستے میں حائل نہ ہوں، رکاوٹ نہ بنے، کسی کے لیے تکلیف نہ بنے. ٹیموٹر کا ڈرائیو تھرو اس کے برابر میں جگہ ہوتی ہے، مطلب کہ پارک بھی ہوتا ہے، اس میں پڑھتے ہیں ہم نماز. ہاں تو یہی ہے. گاڑی کے ٹرنک کے اوپر کھڑے ہوئے پڑھ لیں، گاڑی کے ٹرنک کے اوپر کھڑے. نہیں جماعت ایسا آپ کسی کو ایسا مطلب اسلام کو ایسا نہیں دکھائیں. اسلام ماشاء اللہ بہت اچھا مذہب ہے طریقے سے. اگر ہم پڑھتے بھی تو گاڑی کے بیچ میں اس طرح سے مطلب ایسا نا آپ لوگ اس طرح سمجھے آپ کی. ہم بھی اسکواش جب رمضان میں اسپیشلی رمضان میں اسکواش اور وہ ہوتا ہے تو ہم سب ایک کورٹ میں پڑھ لیتے ہیں، پھر واپس کھیلنا شروع ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو ایک قسم کا یہ دعوت ہے نا، یہ دعوت ہے. آپ اپنے عمل سے جو ہے وہ دوسروں کو دعوت دے رہے ہو. نہیں ہم نے نماز پڑھی، وہ پیچھے سے گورا بولتا ہو یا یو گائز آن ٹائم، شوڈ بی آن ٹائم، مطلب شوڈ بی آن ٹائم. اس کو پتہ چل گیا بھائی پارکنگ بھی صحیح پارک کی تھی آپ نے، بس بھائی مطلب ڈسکریج نہیں کریں. الحمدللہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، حائل نہ بنے، وہ اس کا تو خیال رکھنا ہے. جیسے کووڈ ہوا تھا، کووڈ میں مسجدیں بند تھیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان مسجدوں کی پارکنگ لاٹ میں، یا جیسے کوئی مسجد ایسی جگہ پر ہے جس کا کوئی پارکنگ لاٹ نہیں ہے تو انہوں نے پھر سائڈ پہ تو وہ لوگ، وہ تو خیر کووڈ کا تو ایک سیپریٹ معاملہ تھا. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ پڑھنا کتنا مشکل ہو گیا. ہاں مسجد کے باہر پڑھنے سے بہتر گھر میں جا کے پڑھ لیں. نہیں اگر آپ دور ہو کہیں پر، نہیں وہ تو کوئی الگ چیز ہے. بہرحال فرض نماز بے شک اللہ اعلان پڑھیں، دکھا کے پڑھیں، یہی بات ہو رہی ہے اس میں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس پہ خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. لیس علیک ہداہم، نہیں ہے علیک آپ پر، ظاہر ہے اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر ان کو ہدایت دینا آپ کے اوپر لازم نہیں ہے. لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت آپ کے اوپر نہیں ہے لازمی. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے جس کو بھی وہ چاہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور نہیں خرچ کرتے تم کوئی بھی اچھی چیز مگر نہیں ہے یہاں پہ لفظ فلانفسکم، وہ تمہارے اپنے لیے ہی ہوتا ہے جو کچھ بھی. جی اچھا، اس کا مطلب فلانفسکم، اپنے نفس کے لیے ہی، اچھا نفس، تمہارے اپنے نفس کے لیے جو تم خرچ کر رہے ہو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو، اب دیکھیں یہاں پہ لفظ یہ جو کے مطلب میں آ رہا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو مگر ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وجہ ویسے چہرے کو کہتے ہیں، مگر جب ہم نے پہلے اس پہ بات کی تھی، جب اللہ کی صفات کی بات آ رہی ہو تو وجہ ہے جیسے، تو اس کو ہم وجہ نہیں پڑھے اور اسی طرح ٹرانسلیٹ کرے. علماء نے اس میں لکھا ہے کہ کیونکہ اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن میں ٹرانسلیشن ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ترجمہ یہی بنے گا. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تم بہتر سے، یوفا اس کا پورا الیکم تمہارے لیے ہوگا، اس کا پورا اجر تمہیں ملے گا. علیکم کا مطلب تم پر، تمہارے لیے کہہ لو، تمہارے لیے، الیکم تمہارے لیے. اور تم پر نہیں ظلم ہوگا، وانتم لا تظلمون، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر. ہاں، تظلمون کا مطلب تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر یہ تظلمون ہوتا
صرف زبر زیر کی چین سے تو تم ظالم والا مطلب تمہارے، ہاں یہ ایکٹیو اور پیسو وائس کا فرق ہوتا ہے. جب پہلا یہ تا یا یا ہو اور اس پہ یہ جو پیش آ رہا ہوتا ہے نا، یہ بات آ رہا ہوتا ہے، پیسو وائس میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اوپر یہ نہیں کیا جائے گا. پورا پورا وفا نہیں کرنا، وفا کرنے سے لفظ نکلا ہے، یعنی پورا کرنا، اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا. اچھا اب کس کو دینا، کس کو ہوگا صدقہ؟ اب آگے بات بھی یہ ہو رہی ہے نا، یہ اتنی آیتیں میرا خیال ہے 260 سے یہ ٹاپک چل رہا ہے آئی تھنک، تو وہ اتنا جو چل رہا ہے اب کیا ہے، للفقراء الذین احصروا. اب وہ فقیر کون ہے جس کو مال دینا ہے؟ تو اس میں سب سے بہترین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں حصار یعنی قیدی ہیں. جی کیا سبیل راستہ اللہ کا. جی وہ کون ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں قیدی؟ مطلب کیا؟ اللہ کے راستے میں جیسے بہت پہلے بھی ہوتا تھا، وہ بندہ عمرے پہ گیا ہوا ہے، قیدی کسی نے پکڑ لیا، بند کر دیا، وہ قیدی ہے، نکلا وہ اللہ کے راستے میں. یا اسی طرح سے کوئی اللہ کے راستے میں نکلا ہے، کوئی تبلیغی جماعت میں نکلا ہے، مگر کہیں بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہے وہ، اینڈ ہی از ڈیسپریٹ ان نیڈ آف منی، ایون دو وہ ویسے صاحب استطاعت ہے اور اس کے بعد بہت مال ہے، وہ ارب پتی ہو، لیکن اس وقت اس سینیریو میں جب وہ اپنی جگہ سے دور ہے وہاں پہ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا، اکثر جو حضرات بڑے ہمارے جیلوں وغیرہ میں جاتے ہیں، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت اسی لیے ہے کہ قیدی بھی، قیدی اصل مراد تو قیدی ہے. اب وہ ایک کنونشنل قیدی، ایک وہ اس زمانے میں وہ والا ایک الگ فیکٹر ہے، بٹ یہ قیدی کا مطلب تو یہ بھی قیدی ایسے بھی ہو سکتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو کتنے سال اس نے مالٹا کی جیل میں ایگزائل کر کے رکھا انہوں نے، تو اللہ کے راستے میں ہی قید تھے نا. حضرت مدنی صاحب رحمہ اللہ ان کے پاس پھر خود اپنے آپ کو اریسٹ کروا کے گئے کہ میں اپنے شیخ کی خدمت کروں. تو وہ سارے حضرات جو اللہ کے راستے میں قیدی، ویسے بہت سارے انسٹنس ہیں جس جگہ پہ نظر آتا ہے. برٹشرز نے ان کو مالٹا کے اندر ایگزائل کر دیا تھا جیل میں، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ہی واز ویری پاپولر آف کورس بیکاز ہی واز دا بگیسٹ ون آف دا بگیسٹ عالمز آف ساؤتھ ایشیا پورے. تو ان کو خطرہ تھا، وہ تھریٹ بھی کچھ، جی وہ اسی لیے تو انہوں نے ان کو مالٹا کی جیل میں، وہ کالے پانی کی نہیں ہوتی تھی ان کو وہاں، آئی تھنک کالا پانی کوئی اور آئی لینڈ ہے یا وہی ہے؟ وہی ہے، اوکے. نہیں مالدیپ تو بڑا اچھا ہوگا، مالدیپ نہیں، یہ مالٹا ہے. مجھے یہ یاد ہے کہ کبھی میں نے دیکھا تھا، یہ میڈیٹرینین کے اندر ایک آئی لینڈ جو نہیں ہے وہ جگہ، ہاں جی جی جی. تو وہ برٹشرز اس زمانے میں وہاں ان کو ایگزائل پہ ڈال دیا کرتے تھے نا. تو اس میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت مدنی صاحب رحمہ اللہ اور اتنے حضرات بڑے بڑے تھے جو تھے. اور ابھی بھی کتنے آپ کو پتہ ہے ملکوں میں اور ایسے واقعات ہوں گے. جزیرہ تھا اور اندر جیل تھی، جزیرہ تھا، جزیرے کے اندر جیل تھی. اس جیل کے اندر حضرت نے اپنے میموری سے، اپنے حافظے سے پہلا قرآن کا اردو ترجمہ لکھا تھا دنیا میں، جیل میں. جی اس میں ایک بات بھی ہے جو بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ جب جمعے کا دن آتا تو حضرت کے پاس جو بھی اچھے کپڑے ہوتے تھے نا وہ پہنتے تھے جیل میں، اور جو ان کو پانی میسر ہوتا تھا اسے غسل بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور چل کے جیل کی سلاخوں تک جاتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جتنا میرے بس میں اتنا میں نے کر دیا. کل اللہ مجھ سے اگر پوچھے گا تو تم نے جمعے کی کیا تیاری کی، تو میں نے جمعے کا غسل بھی کیا، اچھے کپڑے بھی پہنے اور میں آگے گیا، لیکن وہاں پہ دروازہ بند تھا تو میں نہیں جا سکا اس سے آگے. تو وہ اکابرین کا تو بہت بڑی بات ہے کہ جتنا بندے کے بس میں اتنا ضرور کرے. اس سے مطلب صحیح مطلب ہے جی کتنی جی. بہرحال یہی ہو رہا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. جو فقیر ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں حصار میں ہیں، یعنی قیدی ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان کا زمین میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ بات کا مطلب یہی ہے، ضرب ویسے تو ضرب لگانے سے کہتے ہیں، لیکن اس بات کا مطلب یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اب آپ نے ان کو کچھ دینا ہے. اگر الجاہل اغنیاء من التعفف، جو جاہل ہوگا نا وہ ان لوگوں کو سمجھے گا کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں اپنی غلط فہمی کی وجہ سے، یا غلط فہمی نہیں بھی ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے کہا نا کہ وہ ایکچوئل اگر مالدار ہے بھی، تو یہ جاہل آدمی جو ہوگا نا یہ ان کو امیر، یعنی کہنے کی بات یہ کہ یہ ان کو امیر غنی سمجھ کے اور مال نہیں دینے والا ہوگا. تعرفهم بسیماہم، یہ لوگ پہچانے جائیں گے اپنے چہروں سے.
یعنی کہ ان کے فور ہیڈ پہ غالباً کوئی نشان ہوگا. یا لا یسألون الناس الحافا، یہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے لحاف ہوتے ہیں نا چھپا کر، کسی کو ڈھک کر، تو یہ مطلب کسی سے ڈھکے چھپے بھی طریقے سے کسی سے مانگتے نہیں ہیں، یہ ان کی کوالٹی ہے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس پر جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. یہ ایک آیت میں اور کر لیتا ہوں، حالانکہ رکوع ختم ہو گیا ہے، بیکاز اس سے جو نیکسٹ آیت ہوگی 274 کے بعد سے، وہاں پہ پھر ربا اور یہ مسئلہ شروع ہو جائے گا، وہ ہم نیکسٹ ٹائم پہ ڈسکس کرتے ہیں. لاسٹ آیت دیکھیں، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مال اموالہم اپنے مال میں سے باللیل والنہار رات میں اور دن میں، سرا وعلانیہ چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کوئی خوف ان پر نہیں ہوگا اور ولا هم یحزنون، اور ان کو کسی بھی قسم کی غم زدہ نہیں ہوں گے، پریشانی میں نہیں ہوں گے، غمگین نہیں ہوں گے. یہ حزن سے ہے نا، حزن، جی جی حزن، ہاں ہاں والحزن، وہاں پہ حزن بھی آ رہا ہے، صحیح ہے، ہاں حزن صحیح ہے، لفظ وہی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الحزن حزن نہیں ہے، حزن یا حزن ہے وہاں پہ، حزن، وہ جب سر پہ رکھ کے پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ من الہم والحزن، بسم اللہ الذی لا یضر مع نہیں وہ جو اعوذ بک من العجز، ہاں وہ تو وہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد. چلے میں یہاں رکتا ہوں، اگر یہاں کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.